بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیرا او لیصمت۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی اور نیک بات کہے یا بالکل خاموش رہے۔ اور دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور دوری ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی اس معنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها في الجنة وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها بالا يهوي بها في جهنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس وقت اس کو اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لاپرواہی سے وہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس یعنی الٹا، بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ شخص لاپرواہی میں اس کلمے کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ان تینوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ میرے بھائیوں اہتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہ سرزد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سوچے سمجھے بغیر بے پرواہی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے، اور وہ باتیں اس کے لیے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو
اگر کوئی اچھی بات زبان سے کہنی ہے تو کہو ورنہ خاموش رہو۔ میرے بھائیوں، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے اور چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی نے ذرا ادھر ارادہ کیا ادھر اس نے کام شروع کر دیا۔ چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کوئی محنت اور مشقت نہیں کی، کوئی پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوا، اس لیے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اور جو نعمت بھی بیٹھے بٹھائے بے مانگے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اب یہ زبان بھی میرے بھائیوں ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی اور مسلسل کام کر رہی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اس زبان سے بول پڑتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم اور ناکام ہیں۔ زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتا، دل میں اس کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھو وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا ذرا تصور کرو کہ خدا نہ کرے اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہو لیکن نہیں بولا جاتا، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کا عالم ہوگا۔ میرے ایک عزیز جن کا ابھی حال ہی میں آپریشن ہوا ہے میرے بھائیوں، انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر اس حالت میں گزری کہ سارا جسم بے حس تھا، پیاس شدید سخت لگ رہی تھی، سامنے آدمی موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو لیکن زبان نہیں چلتی۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا، بعد میں وہ کہتے تھے میری پوری زندگی میں وہ آدھا گھنٹہ جتنا تکلیف دہ تھا ایسا وقت کبھی میرے اوپر نہیں گزرا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان ایسا کنیکشن رکھا ہے کہ جیسے ہی دماغ نے یہ ارادہ کیا کہ فلاں کلمہ زبان سے نکالا جائے، اسی لمحے زبان وہ کلمہ ادا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمال کرو تو اس کے لیے پہلے یہ علم سیکھنا پڑتا میرے بھائیوں نوجوانوں کہ زبان کی کس حرکت سے الف نکالیں، زبان کو کہاں لے جا کر با نکالیں، تو پھر انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے ادا کرنا چاہ رہا ہے تو بس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید لے کر آئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس امانت ہے، اور جب ان کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو دل میں آیا بک دیا، بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے وہ نکالو، اور جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں وہ بات اپنی زبان سے مت نکالو۔ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زبان کو صحیح استعمال کر لے، جیسا کہ آپ نے ابھی ایک اوپر حدیث میں سنا کہ ایک شخص نے ایک کلمہ بے پرواہی میں زبان سے نکال دیا مگر وہ کلمہ اچھا تھا، تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانے اس کے کتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں اور اس کو کتنا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔
زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا، مگر اس کے پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے جہنمی تھا، اب جنتی بن گیا۔ پہلے وہ اللہ کا مبغوض تھا، اب اللہ کا محبوب بن گیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہو گیا۔ یہ عظیم انقلاب اس ایک کلمے کی بدولت آیا جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، کیا کہہ دیا؟ سبحان اللہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا عظیم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں کہ ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اگر ذرا سا اس کا رخ بدل دو اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو تو پھر دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، اور تمہارے لیے جنت میں کس طرح گھر بناتی ہے، اور تمہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا کراتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی اس زبان کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو تر رکھو، پھر دیکھیے آپ کس طرح تمہارے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اگر اس زبان کے ذریعے تم نے کسی کو چھوٹی سی دین کی بات سکھا دی میرے بھائیوں، مثلا ایک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چپکے سے اسے تنہائی میں لے جا کر نرمی کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو سمجھا دیا کہ بھائی تمہاری نماز میں یہ غلطی تھی، تم اس طرح نماز ادا کر رہے تھے، آپ کی زبان کی ذرا سی حرکت سے اس کی اصلاح ہو گئی اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی۔ تو اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گا تو ان سب کا اجر و ثواب میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر خوب اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔